शुरू रब ताला के बाबरकत नाम से। इंसानों की ये बस्ती भी अजीब थी। इस बस्ती में रहने वालों से ज़्यादा जुल्म शायद ही किसी पर हुआ हो। इसका बादशाह बहुत जालिम था। इस बादशाह ने जो कानून बना रखा था, इससे पहले वो कानून किसी ने नहीं बनाया था। ये कहानी इसी अजीब और मजलूम बस्ती के एक घराने की है और इसका एक एक लफ्ज़ बिल्कुल सच्चा और हकीकत पर मबनी है। ये कहानी एक माँ की कहानी है जिसका नाम युकबद था। युकबद के यहाँ जब एक बेटी और एक बेटे के बाद तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो वो खुश होने की बजाय सख्त खौफज़दा और परेशान हो गई। इसकी परेशानी की वजह वो खौफनाक कानून था जो बादशाह ने बनाया था। कानून के मुताबिक बस्ती में रहने वालों के यहाँ जो भी बेटा पैदा होता उसे कत्ल कर दिया जाता। बादशाह की जासूस औरतें बस्ती में फिरती रहती। इन्हें जैसे ही किसी के यहाँ बेटा पैदा होने की खबर मिलती, फौरन जालिम बादशाह के सिपाहियों को खबर कर देती और वो मासूम बच्चे को कत्ल कर देते। युकबद को यही फ़िक्र थी कि वो अपने बेटे को जालिम बादशाह के सिपाहियों से कैसे महफूज रखे। इसके शोहर ने अपने तौर पर इसका इंतज़ाम कर रखा था कि किसी को ये खबर न हो कि इनके यहाँ बेटे ने जन्म लिया। लेकिन युकबद अपने शोहर से कहती कि हम कब तक इस बात को छुपाएंगे। जिस दिन जालिम बादशाह को खबर पहुंची, उसी दिन वो मेरे खूबसूरत और रोशन आँखों वाले बच्चे को ले जाएंगे और वो दिन रात अपने बच्चे की सलामती की दुआएं मांगती। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता, इसी कदर उसके दिल में ये खौफ पैदा हो रहा था कि न जाने कब जालिमों को खबर हो जाए और वो बच्चे को मारने पहुंच जाएं। ये इन्हीं दिनों की बात है जब युकबद को महसूस हुआ जैसे इससे किसी ने सरगोशी की है। इसने इर्द गिर्द देखा लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। वो कमरे में अकेली ही थी। उसने सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन इसे दोबारा आवाज़ सुनाई दी। इस मर्तबा आवाज़ इतनी साफ और वाज़िया थी कि इसे किसी किस्म का शक न रहा। बाकी कोई इसका नाम ले रहा है। कह रहा था, ए युकबद, जब तुम्हें बच्चे के बारे में ख़तरा महसूस हो तो इसे एक संदूक में डालकर दरिया में छोड़ देना। दरिया इसे किनारे पर धकेल देगा। फिर हमारा वादा है कि हम इस बच्चे को महफूज भी रखेंगे और ये तुम्हारी गोद में परवरिश भी पाएगा। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। युकबद अल्लाह पर यकीन रखने वाली माँ थी। जब इसे यकीन हो गया कि इससे सरगोशी किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह ने की है और अपने दिल के टुकड़े को संदूक में रखकर दरिया में बहा देने का हुक्म किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह ने दिया, तो इसने फ़ौरन इस हुक्म पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया। इसने अपनी बड़ी बेटी मरियम को अपना हमराज बनाया। इसके साथ मिलकर लकड़ी का एक संदूक लिया। फिर अपने खूबसूरत बेटे को अपने हाथों से संदूक में डाला और बेटी से कहा, इसे खामोशी से दरिया में बहा आओ। मरियम को रवाना करके वो अल्लाह से बच्चे की सलामती की दुआएं मांगने लगी। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो इंतज़ार करने लगी कि मरियम कब वापस आती ताकि वो इससे पूछे कि संदूक दरिया में बहता हुआ किधर गया। इसका इंतज़ार तवील हो गया। युकबद सख्त बेचैन थी कि आखिर इसकी बेटी वापस क्यों नहीं आई। कभी दिल में ये वहम पैदा होता कि कहीं बादशाह के सिपाहियों ने इसे संदूक दरिया में बहाते तो नहीं देख लिया। वो सोचती, अगर ऐसा हुआ हो तो सिपाही बच्चे को तो कत्ल करेंगे ही, मरियम को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर इसे अल्लाह का वादा याद आया और मायूसी के अंधेरों में उम्मीद का चिराग जल उठा। वो अल्लाह से मुखातिब हुई, ऐ अल्लाह, मुझे तुम्हारे वादे पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या करूं, मैं एक माँ हूँ
دل بار بار وہموں اور خیالوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد مریم ہامپتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ ماں اس کے چہرے پر لکھی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مریم نے سرگوشی کی، ماں تیار ہو جاؤ، آپ میرے ساتھ بادشاہ کے محل میں جا رہی ہیں۔ ماں کا دل دھک سے رہ گیا، بولی، کیا بیٹے کو بچانے کی کوشش کرنے کے الزام میں مجھے سزا ملنے والی ہے؟ دراصل یوکبت بادشاہ یا اس کی حکومت کے کسی شخص سے اچھے سلوک کی توقع ہی نہیں رکھتی تھی۔ ان ظالم حکمرانوں نے اپنے مخالفوں کے بچے ہی کو قتل کرنے کا قانون نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے سب عورتوں اور مردوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان سے پتھر ڈھونڈنے اور عمارتیں بنوانے کا کام لیتے تھے۔ نہیں ماں، دراصل میرا بھائی بادشاہ کے محل میں ہے، مریم نے رازداری سے کہا۔ یہ خبر اور بھی زیادہ پریشان کر دینے والی تھی۔ وہ فوراً بولی، میرا بیٹا بادشاہ کے محل میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا انہوں نے تمہیں صندوق کو دریا میں ڈالتے دیکھ لیا تھا؟ نہیں ماں، ایسی بات نہیں، میرا بھائی بالکل محفوظ ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ تمہارا بیٹا اور میرا بھائی ہے۔ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق میرے بھائی کی حفاظت کی ہے۔ یوکبت سے اب مزید صبر نہ ہوا، وہ بولی، بیٹی مجھے پوری بات بتاؤ، مجھ میں تو اب سوال پوچھنے کی بھی ہمت نہیں رہی، ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ مریم نے کہا، ماں، جب میں نے صندوق کو دریا میں بہا دیا تو مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میں صندوق کو دریا میں ڈال کر چھپ کر دیکھتی رہی، پھر تھوڑے فاصلے سے دریا کے کنارے کنارے چلنے لگی، میں نے دیکھا کہ صندوق بادشاہ کے محل کی طرف جا رہا ہے، میں بہت پریشان ہوئی، اور جب میں نے صندوق کو محل کے بالکل سامنے کنارے لگتے دیکھا تو ایک طرف چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد محل سے سرکاری محافظ آئے اور صندوق کو دریا سے نکال کر محل میں لے گئے۔ میں بھی کنیز کے روپ میں اندر چلی گئی۔ محل میں موجود دوسری کنیزوں نے بتایا کہ محل کی چھت سے ملکہ نے ایک صندوق کو دریا کے کنارے لگے دیکھا تو اس کو پانی سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ بچہ ملکہ کو بہت پسند آیا۔ ملکہ بے اولاد ہے، اس لیے وہ اسے گود لینے کا سوچ رہی ہے۔ کچھ دیر مزید گزری تو یہ خبر مشہور ہوئی کہ بادشاہ نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یوکبت نے جب یہاں تک سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر بیٹی نے دلاسا دیا اور کہا، ماں آپ مت روئیں، اللہ نے کرم کیا اور بادشاہ نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ وہ کیسے بیٹی؟ اس سنگ دل میں رحم کیسے آیا؟ دراصل بادشاہ جتنا ظالم ہے، ملکہ اتنی ہی رحم دل۔ اس نے بادشاہ کو سمجھایا کہ میں بچے کو گود لینا چاہتی ہوں، میں اس کی پرورش محل ہی میں کروں گی، اس لیے یہ بڑا ہو کر ہمارا دشمن نہیں دوست ہوگا۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن ملکہ ضد کرتی رہی۔ پھر نہ جانے بادشاہ کے دل میں کیا آئی کہ اس نے ملکہ کو اجازت دے دی۔ یوکبت نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اللہ کی قدرت پر حیران ہو رہی تھی کہ اس نے دشمن کے دل میں رحم کیسے پیدا کر دیا۔ اس کا اللہ پر ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر ظالم شخص کے دل میں بھی کسی کے لیے رحم پیدا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایسا صرف اور صرف اللہ ہی کے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ مریم نے مزید بتایا، ماں، صرف یہی نہیں، معجزہ تو یہ ہوا کہ میرے بھائی نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے بیٹی سے بھوک لگی ہوگی، وہ دودھ پینے کے لیے رو رہا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے ماں، لیکن آپ کو معلوم ہے بھائی نے کسی آیا کا دودھ نہیں پیا، وہ ابھی تک رو رہا ہے۔ میرا لال ابھی تک رو رہا ہے؟ کیا اتنے بڑے محل میں دودھ پلانے والی کوئی عورت موجود نہیں؟ یوکبت نے بے چینی سے پوچھا۔
نہیں ماں، محل میں دودھ پلانے والی کئی عورتیں موجود ہیں، ان سب کو بلایا گیا، لیکن بائی نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ سارے محل میں یہ خبر مشہور ہوگی کہ ملکہ نے جس بچے کو گود لیا ہے وہ کسی آیا کا دودھ نہیں پیتا۔ پھر میرے دل میں نہ جانے کیا بات آئی، میں نے ایک کنیز سے کہا، میں کیسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ کنیز اسی وقت ملکہ کے پاس پہنچی۔ ملکہ کا یہ سننا تھا کہ مجھے بلا بھیجا۔ میں نے ملکہ کو یقین دلایا، اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں ایک ایسی عورت کو یہاں لاؤں گی جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا، اور ماں اب سیدھی تمہارے پاس پہنچی ہوں۔ دیکھو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا کیسا شاندار انتظام کیا ہے۔ یوکبت سجدے میں گر گئی۔ اللہ نے اس کے بھروسے کا مان رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد یوکبت بادشاہ کے محل میں تھی۔ اس نے دیکھا اس کا پیارا بچہ بھوک سے رو رہا ہے اور کسی کی گود میں خاموش نہیں ہو رہا۔ کنیزوں کا ایک گروہ اس کے گرد کھڑا ہے، لیکن اسے کسی کی گود میں وہ محبت نہیں مل رہی جو اسے چپ کرا دے۔ پھر یوکبت نے اسے ملکہ کی اجازت سے اپنی گود میں لے لیا۔ بچہ خاموش ہو گیا اور دودھ پینے لگا۔ یوں اللہ نے اس ماں سے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اس کی حفاظت کے لیے دشمن کا محل فراہم کر دیا، اور ماں کی ممتا کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اس کا بچہ اسی کی جھولی میں ڈال دیا۔ ماں کے اس بھروسے کا اللہ نے صرف یہی انعام نہیں دیا، بلکہ یہ بچہ بڑا ہو کر اللہ کا بہت بڑا رسول بنا۔ آج ساری دنیا انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، اور جس ظالم بادشاہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا قانون بنایا تھا، اسے دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ جس رحم دل اور نیک ملکہ نے انہیں صندوق سے نکالا تھا، ان کا نام حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔